السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قصص النبیین الجزء الرابع میں آج ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 11 سے قصۃ سیدنا داود و سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا نیا سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ما قبل میں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا مکمل قصہ، اور اب شروع ہو رہا ہے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولم يقتصر القرآن على ذکر ایام اللہ وما لقیہ الانبیاء والرسل من تکذیب وسخریۃ واہانۃ ومطاردۃ من الامم التي بعثوا فیہا۔ یہاں پر مصنف تمہیدی طور پر کچھ بات بتائیں گے۔ حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے سے پہلے کچھ ضروری بات ہے جو تمہیدی طور پر مصنف کہنا چاہیں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں ولم یقتصر القرآن، قرآن نے اکتفا نہیں کیا۔ معنی کیا ہے؟ قرآن نے اکتفا نہیں کیا۔ ولم یقتصر، اقتصر یقتصر، افتعل یفتعل کے وزن پر ہے، باب افتعال سے ہے، فعل مضارع ہے، اس پر لم داخل ہونے کی وجہ سے حالت جزمی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ را کے نیچے ولم یقتصر کے بجائے ولم یقتصر القرآن آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مجزوم پر مجزوم کے بعد اگر الف لام والا اسم داخل ہو تو چونکہ الف لام ساکن ہوتے ہیں، اجتماع ساکنین ہوگا، تو لہذا اخف الحرکات جو کہ کسر ہے وہ دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے را کے نیچے اخف الحرکات وصل کرنے کے لیے اور ملا کر پڑھنے میں آسانی ہونے کے لیے لم یقتصر کے بجائے لم یقتصر القرآن، الف لام جو کہ ساکن ہے، اس سے ملانے کے لیے اور ملانے میں آسانی کے لیے وصلی صورت میں پڑھنے کے لیے را کے نیچے کسر دیا گیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو لم حروف جازمہ میں سے ہے، بہت ہی مشہور ہے، جس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ ولم یقتصر القرآن، تو را کے نیچے کسر ہونے کی وجہ آپ کو پتہ چل گئی جی۔ تو قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا علی ذکر ایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کے تذکرے پر۔ قرآن پاک نے کس پر اکتفا نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کے تذکرے پر اکتفا نہیں کیا۔ علی حرف جارہ ہے، ذکر مضاف ہے، اور ایام مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر مضاف، ایام مضاف الیہ مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ ایام اللہ دونوں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو جائیں گے؟ مضاف الیہ ہو جائیں گے ذکر کے لیے، ٹھیک ہے؟ ذکر مضاف، ایام اللہ مضاف الیہ سے مل کر جو مضاف الیہ بنا ہے ذکر کا، تو یہ ذکر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا اعلیٰ سے، ٹھیک ہے؟ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ما قبل لم یقتصر سے۔ باقی تفصیل سے تو آپ کو پتہ ہی ہے، بس اتنا ہی۔ ولم یقتصر القرآن علی ذکر ایام اللہ، قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کے تذکرے پر۔ تو جہاں پر کا ڈبل ترجمہ آ جائے، سمجھ لینا کہ اس جملہ کے اندر کوئی تو لفظ ہے جو مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور اس جملہ کے اندر اعلیٰ ذکر ایام اللہ کے اندر ایام مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ لگ رہا ہے اعلیٰ ذکر ایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کے تذکرے پر اکتفا نہیں کیا، کے تذکرے پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ڈبل کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کے آیا کہ نہیں آیا ڈبل کے؟ تو ڈبل کے اگر کہیں ترجمہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہاں پر کوئی ایک ایسا اسم ہے کہ جو مضاف بھی ہے اور خود مضاف الیہ بھی ہے، اور یہاں پر وہ اسم ایام ہے، ایام مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، مضاف الیہ ذکر کا ہے اور مضاف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ایام پر قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا، ایسا کیوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایام سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ایام ہوں گے؟ یا تو یہاں پر مراد ہے گزشتہ قصے، یعنی پرانی امتوں کے قصے جو ما قبل میں
امتیں آئی پہلے زمانے کے اندر، ان پرانے قصوں پر قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک نے پرانے قصوں پر اکتفا نہیں کیا۔ وما لقیہ الانبیاء، اور وما لقیہ الانبیاء والرسل من تکذیب و سخریۃ، اور جو کچھ انبیاء نے اور رسولوں نے سامنا کیا۔ لقیہ کا معنی کیا ہے؟ لقیہ معنی ہے ملاقات کرنا، لقیہ معنی ملاقات کرنا، اور جو کچھ انبیاء اور رسولوں نے ملاقاتیں کی، من تکذیب جھوٹ میں سے ملاقاتیں کی، تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ اردو کے اندر ترجمہ پھر اس طرح سے کیا جائے گا، وما لقیہ الانبیاء والرسل من تکذیب وسخریۃ واہانۃ ومطاردۃ من الامم التی بعثوا فیہا، یعنی انبیاء اور رسولوں نے جھوٹ و سخریۃ اور مذاق، و اہانت اور توہین، و مطاردۃ اور مخالفت میں سے جو سامنا کیا، مخالفت میں سے جو سامنا کیا، من الامم التی، ان امتوں کی طرف سے، بعثوا فیہا جن امتوں کے اندر انہیں مبعوث کیا گیا۔ تو جو کچھ انبیاء اور رسولوں نے جھوٹ میں سے، مذاق میں سے، اور اہانت یعنی توہین میں سے، مطاردۃ اور سرکشی میں سے، ان امتوں کے ذریعے سامنا کیا کہ جن امتوں میں وہ مبعوث کیے گئے، ما لقیہ الانبیاء والرسل، تو اس پر بھی قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا، یعنی اس پر بھی قرآن پاک کا اکتفا نہیں، اور اسی پر قرآن پاک مکمل نہیں ہو گیا کہ اس کے اندر صرف یہی قصے بیان کیے گئے ہوں کہ جو انبیاء کرام نے اپنی امتوں میں سے جن امتوں کے درمیان وہ بھیجے گئے، تو ان امتوں میں سے جو جھوٹ کا سامنا کیا، اور جو مذاق اور جو توہین اور جو سرکشی اس امتوں سے انہوں نے دیکھی اور سامنا کیا، تو ان واقعات پر ہی قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ وما لقیت هذه الامم من عقوبة وعذاب وهلاك ودمار لتکذیبها للرسل، اور اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی بدولت، ما لقیت هذه الامم، اس امت نے جو کچھ سامنا کیا، عقوبت میں سے یعنی پکڑ میں سے، وعذاب اور عذاب میں سے، اور ہلاک میں سے، ودمار اور سازش کرنے میں سے، لتکذیبها للرسل، اپنے رسولوں کو جھٹلانے میں، اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی بدولت جو امتوں نے سامنا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہلاکت اور سرکشی، لتکذیبها للرسل، رسولوں کو جھٹلانے کی بدولت جو انہوں نے یہ سب کچھ سہا، اس پر بھی قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا۔ واستہزائها بہم، اور انبیاء کرام پر استہزاء کرنے کے متعلق، وقیدها لہم، اور ان پر سرکشی کرنے کی وجہ سے، وہمها بقتلہم، اور ان انبیاء کرام کو قتل کرنے پر آمادہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی من عقوبت عذاب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، و عذاب اور عذاب آیا، و ہلاک اور ہلاکت آئی، و دمار، اور جو ان کے لیے اور ان پر سازشیں رچنے کے بعد جو ان پر ہلاکتیں آئی ہیں، تو ان ہلاکتوں پر اور ان سازشوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو اس پر بھی قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا۔ کما مر بکم فی قصص النبیین، جیسا کہ اس کے متعلق انبیاء کرام کے قصوں میں گزر چکا ہے آپ کے لیے۔ کما مر بکم، جیسا کہ آپ کے متعلق آپ کے لیے انبیاء کرام کے قصوں میں گزر چکا ہے۔ کما مر بکم فی قصص النبیین، جیسا کہ تمہارے لیے انبیاء کرام کے قصوں کے اندر تمام کے تمام واقعات یہ گزر چکے ہیں۔ تو جتنا بھی ابھی تک آپ نے پڑھا ہے اسی پر قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے۔ القرآن یتحدث عن آلاء اللہ، بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہیڈنگ نمبر 1 میں بیان کی جا رہی ہے۔ القرآن یتحدث عن آلاء اللہ،
کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق بھی بیان کرتا ہے، تو قرآن پاک کے اندر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف پرانے قصے بیان کیے گئے ہوں اور گزشتہ امتوں کی جانب جو رسول بھیجے گئے اور امتوں نے جو ان رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی اہانت کی اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کی سرزنش کی، تو اس کی بدولت جو انہیں عذاب آئے، تو یہی صرف قصے اس کے اندر نہیں ہے، اسی پر قرآن پاک نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ القرآن یتحدث عن آلاء اللہ، بلکہ قرآن پاک بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بھی۔ تو یہ ہیڈنگ نمبر 1 جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو کافی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اچھی طرح سے ترجمہ لگائیں، ٹھیک ہے بچوں۔ انشاءاللہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے والا ہے، تو اچھی طرح سے آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔